والأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں ایک زوردار زلزلہ آئے گا. وأخرجت الأرض أثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الإنسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. يومئذ تحدث أخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام واقعات بیان کرے گی. کیوں؟ بأن ربك أوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ میدان محشر میں جمع ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے پائے گا. صدق اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہیں جو اپنے وجود پر اپنی مخلوقات کے ذریعے
دلیل قائم کرنے والا ہے اور فنا پذیر کائنات سے اپنی ازلیت کا ثبوت فراہم کرنے والا ہے۔ لیکن صاحب مثل و نظیر ہونے سے یہ بتانے والا ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں، اس کو حواس چھو نہیں سکتے، پردے چھپا نہیں سکتے، وہ ایک ضرور ہے مگر عددی حیثیت سے بھی خالق ہے، مگر حرکت و تعجب کے بغیر سنتا ہے، مگر کان کے واسطے سے نہیں، دیکھتا ہے مگر آنکھ کے ذریعے نہیں، باز ہے مگر جسمانی اتصال کے ساتھ نہیں، جدا ہے مگر بہت مسافت اس کی اور ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے مگر دیکھا نہیں جا سکتا، مخفی ہے مگر لطیف ہونے کی جہت سے نہیں، جب کوئی جاننے والی چیز نہ تھی اس وقت سے جانتا ہے، جب کوئی پرورش کیے جانے والا نہ تھا اس وقت سے پرورش کنندہ ہے، اور جب کوئی مطلب قدرت چیز نہ تھی اس وقت سے قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اول تو میں تمام مہمان خصوصی جو ہمارے ہیں ان کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے، ہماری تربیت کے لیے نکالے، ان کا میں شکر گزار ہوں اور شان بھی کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمام برادران کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا ٹائم اور یہاں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد میں میزبان یونٹ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک تربیتی ورکشاپ کا ارینج کیا ہے، انتظام کیا ہے اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہم چند الفاظ سیکھ سکیں، شاید وہ چند الفاظ ہماری پریکٹیکل لائف یا ہماری آخرت کے لیے ہمارے کام آ سکیں، یا ان چند الفاظ سے ہم آج تک جن چیزوں سے نابلد تھے، نہیں جانتے تھے جن چیزوں کو، ان کو جاننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم امامیہ کا حلف اٹھانے کے بعد امامیہ کو پہچان نہ سکیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے پروگرام، آج کی ورکشاپ سے آپ برادران ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر پائیں۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کو جو یونٹ نے ترتیب دیا ہے، ان میں سے ہمارا پہلا جو لیکچر ہے وہ تنظیمی اہداف کے تقاضے ہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر جاوید حسن ریجنل سیکرٹری ڈی خان صاحب تشریف لائیں، جو ایک پروفیسر ہیں، ایک استاد ہیں، ایک ٹیچر ہیں، جن کا تعلق انسانوں کی تربیت سے ہے، انسانوں کی تعلیمات و تبلیغات سے ہے۔ حضرت محترم، بہت ساری چیزیں میں مثال دے کے حوالے کرنا ہوں، دعوت کا کتاب کے لیے میں ایک اپنی مثال دوں گا۔ جب میں اسٹڈی مکمل کر کے، اپنی تعلیم مکمل کر کے اپوائنٹ ہوا اپنے آفس میں، تو میں اس سے حیران تھا کہ میں اپنے آفس کے لیے زیرو تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 16 سال پڑھتا رہا ہو اور آفس میں زیرو ہو؟ تو 6 مہینے ہماری تربیت کی گئی، 6 مہینے تربیت کی گئی۔ 6 مہینے کے بعد ہمیں کہا گیا
اب آپ اس کے قابل ہیں، اب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف انسان کتابیں پڑھنے سے سب کچھ سیکھ نہیں جاتا۔ تربیت جو ہے، ٹریننگ جو ہے، وہ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جس طرح انسان نماز سیکھ کے جب تک وہ پڑھ نہیں لیتا۔ اسی لیے یہ ورکشاپس کرنے کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ ہم جن چیزوں کو سنیں اور ان میں بعد میں ان کے اوپر عمل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مجالس میں وہ چیزیں نہ سن سکے ہوں، یا اپنی تنظیم کے بارے میں وہ چیزیں نہ ہمیں معلومات ہوں تاکہ ہم سے پتہ چلے۔ تو میں دعوت کتاب دوں گا جناب ڈاکٹر جاوید حسن صاحب کو، اور آپ ان کے لیے بلند کا سلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آج کی اس تربیتی نشست کیمپ ورکشاپ بارگاہ کے منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تربیتی عمل کا یہاں پر اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں آپ لوگوں سے مل بیٹھ کے آپ کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان، جیسا کہ ریجنل قاضی صاحب نے فرمایا کہ کچھ موضوعاتی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کی ذہنوں کو تمام کروں اور اپنا مدعا بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگر آپ ہمارا گوش ہیں تو ایک بار پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے سورہ ملک کی حاصل کی ہے، فرما رہا ہے اس کے قبضہ میں جس کی پوری سلطنت ہے، پوری بادشاہی ہے، پوری کائنات ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر و محتاج ہے۔ وہی ہے اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ تمہارا امتحان لے سکے، تمہاری آزمائش ہو سکے اس بات کی کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عزیزان، انہی آیات میں سے ایک جملہ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر صحابہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آزمائش، یہ امتحان دیا جا رہا ہے حسن عمل کے لیے. یہ احسن عمل سے مراد کیا ہے؟ بہت مختصر وقت میں ایک حدیث کا سہارا لے کر اس احسن عمل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا تذکرہ شرح اہل حدیث رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی 20ویں حدیث ہے، وہ اسی پہ مشتمل ہے کہ صحابی نے، سفیان رحمۃ اللہ علیہ صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا امام سے، امام جعفر علیہ السلام سے کہ اللہ کی اس قول لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ احسن عمل وہ ہے جو سب سے اچھا ہو، ثواب ہو، سواد سے بہتر ہو. اور ثواب عمل، بہترین عمل وہ ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا امام کے کلام پہ، وہ ہوتا ہے جس میں سچی نیت ہو، ماشاءاللہ. جس میں سچی نیت. نیت جو ہو وہ سچی ہو، اور اس عمل کو مسلسل کیا جائے. اگلا جملہ، اسے بار بار کیا جائے سچی نیت کے ساتھ. جب اس عمل کو بار بار کیا جائے گا تو وہ حسن عمل کی طرف جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کہ نیت ہی عمل ہے. اس پہ توجہ کرنا ہے آپ. نیت ہی عمل ہے، یعنی جتنی سچی نیت ہوگی، صادق نیت ہوگی، اتنی عمل احسن ہوتا جائے گا. اور جب اسے بار بار کیا جائے گا تو وہ حسن عمل کہلائے گا. سبحان اللہ. عزیزان، میرے نزدیک ان احسن اعمال میں سے یہ بھی ایک حسن عمل ہے، ایک احسن عمل ہے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کسی اسلامی علمی نظریاتی الہی تنظیم سے وابستہ ہے. یہ آپ کی تنظیم سے وابستگی بھی احسن عمل ہے، لیکن یہ عمل احسن ہوگا کب؟ فقط متفق بن جانے سے، فقط محب بن جانے سے، فقط حبیب بن جانے سے، فقط اخی بن جانے سے نہیں. اگر اسی ایمان کی حدیث کو ذہن میں رکھا جائے تو اس سب ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کا حصہ بنیں گے تب جا کر یہ عمل احسن عمل کہلائے گا. اور اس تنظیم میں وابستگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے. اور موضوع یہی دیا گیا، چند لمحے آپ کی میں نے آپ کی زحمت لینی ہے، جلدی اسے تمام کروں گا انشاءاللہ. تنظیمی اہداف کے تقاضے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آداب ہے کیا. آپ سب متوجہ ہیں؟ ماشاءاللہ. آداب ہے کیا؟ یہ ہمارے پاس ایک، اب سب کے پاس مجھے خوشی ہوئی آپ دوستوں کے ہاتھوں میں نے یہ دستور دیکھا ہے. اسی دستور میں تنظیم کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے. میں اسی سے پڑھ لیتا ہوں. یہ تنظیمی اہداف ہے. پہلا ہدف عالمی انسانیت کو دینی عقائد سے روشناس کرانا اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے صحیح کرنا. دوسرا ہدف، دوسرا مقصد نظام ولایت فقیہ سے مربوط رہتے ہوئے امور مسلمین کے لیے جدوجہد کرنا. تیسرا مقصد تنظیم کے اراکین کے درمیان ایسی
اخوت و بھائی چارے کو فروغ دینا جو ملت اسلامیہ پاکستان کی مرکزیت و اتحاد کی بنیاد بن سکے. اب سب نے پڑھے ہوں گے، میں یاد نہیں کرا رہا ہوں. چوتھا ماشاء عمل، اللہ. ملت اسلامیہ پاکستان کے تعلیمی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا. پانچواں عمل، پانچواں مقصد، پانچویں غرض، پانچواں ہدف، طلباء کو ممکن حد تک تعلیمی سہولیات فراہم کرنا اور ان کے لیے فکری و عملی ارتقاء کے لیے اقدامات کرنا. آخری ہدف چھٹا، ایسے جدید تعلیمی اداروں کا قیام جو مروجہ دینی و دنیاوی علوم کا بہترین اندراج ہو. یہ اہداف ہیں، یہ مقاصد ہیں. اب ان مقاصد اور اہداف اور اغراض کے حصول کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس تنظیم سے وابستہ ہوں. تنظیم کیا ہے؟ تنظیم ایک افراد کا گروہ ہے جو مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. مقاصد آپ کے سامنے آ گئے، تنظیم کا تعریف ہو گئی. اس تنظیم کی تعریف میں مقاصد کا حصول، مشترکہ مقاصد. اب سوال یہ ہے کہ اس کا حصول کیسے ممکن ہو، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا وہ ریکوائرمنٹس ہیں، کیا وہ بنیادی عمل ہے جو ہم کریں گے تو یہ مقصد یا سارے مقاصد یا کچھ مقصد ان میں سے ہم حاصل کر پائیں گے. اس پہ توجہ کرنی ہے اور اپنی تمام تر توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس کے حصول کی کوشش کرنی ہے. کوشش کا مطلب ایک عملی قدم کرنا ہے. کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقاضے جو پورے کرنے ہیں تاکہ انہیں بہتر انداز سے حاصل کیا جا سکے. ان میں سے پہلا تقاضا، میں نے 5-6 تقاضوں کا ذکر کرنا ہے اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. پہلا تقاضا کہ آپ کے مقاصد اور جو تدابیر آپ نے رکھی ہیں ان میں ایک یگانگت ہو، یعنی یکساں ہوں وہ مقاصد. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ اجتماعی طور پر کسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو اجتماعی شرکت اور پھر اس دستور العمل پر پابندی سے یگانگت پیدا ہوتی ہے. جب ہوگی تو مقاصد کے حصول کا ایک تقاضا پورا ہو جائے گا. دوسرا تقاضا، اپنے توجہ کیجیے گا، اپنے اور دوسروں کے دائرہ کار کو پہچاننا. اپنے اور دوسرے جو آپ کے ساتھ شریک العمل ہے ان کے دائرہ کار کو پہچاننا، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اگر اس مقصد کے حصول کی طرف کوشاں رہے گا تو بہت جلد بہتر انداز سے وہ مقصد حاصل ہو جائے. مثلا میں نے ابھی چند آپ کے تنظیمی جو درجات ہیں ان کا ذکر کیا اپنی بچوں کی باتوں میں کہ آپ میں سے کچھ متفق ہیں، متفق کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. اس کے بعد آپ میں سے کچھ مہم ہیں، ممبر ہیں، ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے. پھر آپ میں سے کچھ حبیب ہیں، ان حبیب کا بھی، احباب کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے. پھر عقی ہیں، تو یہ سب کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. اس میں رہ کے اگر ہر شخص اپنے طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بھی پہچانے اور دوسروں کے دائرہ کار کو بھی پہچانے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو دائرہ نہیں ہے آپ دوسروں کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں، دوسرے کا وہ دائرہ نہیں ہے وہ تیسرے کے اندر داخل ہو جائے. تو اس طرح سے اصول، اہداف، اغراض، مقاصد، تقاضے پورے نہیں ہوں گے جب تک آپ دوسروں کو اہمیت نہیں دیں گے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، دوسروں کو اہمیت نہیں دیں گے، اپنے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، دوسروں کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اپنی خامیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے لیے اسے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا. تیسرا تقاضا،
पसंदी, आपके पास कागज कलम पेंसिल नहीं है वरना ये लिखने की बात है, खुद पसंदी और जिद से परहेज करना। समझो कीजिएगा एक बार फिर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुद पसंदी, उजुब से खुद भी बाहर निकलना है और जिद से परहेज करना। ये कैसे मुमकिन है? अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा लें, आप खुद पसंदी से खुद ही बाहर निकल आएंगे। जो अमल करें वो कुर्बतन इल्लाह करें, खुद पसंदी से खुद ही बाहर निकल आएंगे। तकवे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसका अमली मुजाहरा करें, खुद पसंदी और जिद से आप खुद ही बाहर निकल आएंगे। चौथा प्रकार, अपनी और दूसरों की कारकर्दगी का मुनसिफाना अंदाजा लगाएं। वो जो कहते हैं आपने मेरी इस जुमले पे, अपनी और दूसरों की परफॉर्मेंस कारकर्दगी का मुनसिफाना अंदाजा लगाएं। अब ये कैसे मुमकिन है? मुनसिफाना लफ्ज़ इसमें कौन सा है? अंदाजा सभी लगाते हैं, अपना भी पता होता है, दूसरे का भी पता होता है, लेकिन क्या ये मुनसिफाना अंदाजा होगा? वो उस वक्त होगा जब आपका जाविया निगाह सही होगा, जब आप अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे, जब आप उस तकाबली जायजे को मुकाबले के लिए नहीं, फिर दोहरा रहा हूं, उस तकाबली जायजे को मुकाबले के लिए नहीं बल्कि इस्लाह अहवाल के लिए कर रहे होंगे, तब आप उस तकाजे को सामने रखकर अहदाफ की तरफ बढ़ेंगे। पांचवी बात, अक्सरियती राय का एहतराम करें। बड़ी तवज्जो के साथ, पैसा मुबासा अच्छा अमल है, होना चाहिए, और ये क्यों होता है? ताकि राय, दूसरों की राय का एहतराम किया जाए। और जो अक्सरियती राय है, इसे हम जमहूरी अंदाज़े फिक्र भी कहते हैं। जमहूरी अंदाज़े फिक्र है ना, कि अक्सरियत जो राय दे रही होती है वो अमूमन देखा ही गया कि वो अच्छी साय उनके मुशावरत होती है। तो इसमें एहतराम आदमियत के साथ जब आप दूसरों की राय का, अक्सरियत की राय का एहतराम करेंगे तो तकाजे आपके पूरे हो जाएंगे। और आखिरी बात कि खुद साजी से शुरू करके माहौल साजी की तरफ आएंगे, तब आप आदाब और मकासद को हासिल कर पाएंगे। अपने आप से शुरू करें ये सारे काम, और उसके बाद इसे खाना साजी, इसे मुआशरा साजी, यानी पूरी माहौल साजी की तरफ आप मुनसिफाना तौर पर जब आगे बढ़ेंगे। और ये इर्तकाई सफर बड़ा कठिन है, यही जो अपने आप से शुरू करना और फिर इसे माहौल और मुआशरे तक ले जाना, ये कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन इस इर्तकाई सफर में आपने आगे बढ़ना है। और इसके लिए सबसे अहम चीज वो है अपने नफ्स से जिहाद। लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर एक हदीस का सहारा लेकर हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्ते को, एक सरिये को, अफराद को जंग के लिए भेजा, और जब वो जंग से वापस आए तो हुज़ूर पाक ने उनकी तारीफ की, कहा मरहबा, बहुत खूब, बहुत अच्छी जंग की है आपने, जंग से वापस आए हैं, आपने जिहाद असगर तो कर लिया है, अब आपने जिहाद अकबर करना है। अल्लाह, यही इमाम खुमैनी की जिस मैंने किताब का हवाला दिया, इसकी पहली हदीस है, पहली हदीस, पहली हदीस की पहली हदीस, बड़े पूरी एक दरायत और रिवायत के साथ।
حضور کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوب، مرحبا، شاباش، ویل ڈن، آپ ایک جہاد سے واپس آئے، جہاد اصغر تو آپ نے کر لیا، اب آپ جہاد اکبر کے لیے تیار رہے۔ پوچھا گیا مولا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جواب دیا اپنے نفس سے جہاد۔ جب تک ہم اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے ہم میں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ میں اور میرے سے نکل کر ہم اور ہمارے کی طرف کا سفر بہت ضروری ہے۔ جب تک دوہرا رہا ہوں جملے کو، میں اور میرے سے نکلی اور ہم اور ہمارے کی طرف آئیے۔ جب آپ اس طرف جائیں گے انشاءاللہ یہ اہداف، یہ اغراض، یہ مقاصد کے تقاضے پورے ہوئے اور آپ اپنے ان مقاصد کے حصول میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ میں سے نکلنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے میں اختتام کروں گا اپنی بات کا۔ مولا فرماتے ہیں مفہوم کی تبدیلی کے ساتھ الفاظ شاید اس طرح نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم سب مردہ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ فرمان سنیے گا، ہم سب مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جن کے پاس علم۔ ہم سب مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جن کے پاس علم ہے۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہی ہیں جن کے پاس عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں سب عمل والے گھاٹے میں، سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہی ہے، فائدے میں وہی ہے جن میں اخلاص ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں توجہ، سب اخلاص والے خطرے میں، اللہ اکبر، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب ہوئی ہیں جن میں تکبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، نہ صرف سننے بلکہ سمجھنے، نہ صرف سمجھنے بلکہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی قابلیت اور ہمارا جو معیار ہے وہ شاید اتنا بلند نہ ہو سماعتوں کا، لیکن یہ معیار کب بلند ہوتا ہے؟ جیسے آخری حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ اس وقت بلند ہوتا ہے جب تک ہم علم حاصل کریں، پھر آخری اس پر پہنچنے کے لیے، تکبر سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں پتہ چلے گا کہ تکبر کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم علم کی طرف رغبت ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ تکبر کیسے ہوتا ہے، تکبر کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اکڑ کے کھڑے ہوئے ہم تکبر ہے، نہیں محترم، صرف اکڑ کے کھڑے ہونا تکبر نہیں۔ اس کی بہت ساری لمبی ڈیفینیشن بھی ہے، میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا۔ ایک انسان اگر اپنے ذاتی کام میں مصروف ہے، اپنے پیسے کمانے میں مصروف ہے اور اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف مڑ کے پلٹ کے نہیں جاتا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی شائبہ ہے کہ اس کو کسی چیز کا تکبر ہے کہ اس کو بچا سکتی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں قابل ہیں تو اس کے لیے ہم تو ذلیل ہیں، پست ہیں، تو یہ اسی وقت ہے کہ اپنی طور پر ہم اپنے خدا کے سامنے جھکیں۔
پھر ہمارا تکبر ختم ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو برداشت کریں، جب ہم اپنے اولاد کو علم کی طرف لے کے جائیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا تو مزید مختصر کروں گا۔ ایک شخص وہ بڑا رویا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا آپ ظہور کر جائیں، مولا آپ ظہور کر جائیں، مولا آپ ظہور کریں۔ اس کو نیند آ گئی۔ ایک شخص اس کی خواب میں آیا، اس نے کہا مولا ظہور کرنے والے ہیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ تو فلاں جگہ چلا گیا تو بشارت ہوئی کہ آپ ایسا کریں کہ 2 دمبے اور اپنی قوم کو تیار رکھیں۔ تو اس نے وہی عمل کیا، 2 دمبے چھت پر اور لوگوں کو بلا لیا۔ تو ایک نوٹ نمادار ہوا، ایک کسائی کو اوپر بلایا گیا، ایک دمبا اس کو ذبح کیا گیا، لوگوں نے خون دیکھا، اس نے کہا یہ تو گیا۔ دوسرے کو بلایا گیا کہ آپ بھی آ جائیں۔ جب دوسرا دمبا ذبح ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ دوسرا بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کو ہمارے جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مخلصین امام ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امام ظہور کر جائیں، تو ہم امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم امام کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ سارا پروسیس ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ 2 بندے جو تھے یہ ہم میں سے علم میں افضل تھے، عمل میں افضل تھے، امام کو یہ اس کی عمر پورا نہیں اترے تو ان کو ذبح کر دیا امام نے، تو ہماری بات یہ وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو امام نے ان کو کہا کہ یار کہ آپ دیکھیں مجھے اپنی قوم کو۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سارے چلے گئے۔ امام نے فرمایا کہ یہ ہے مخلصین۔ حضرت محترم، علم انسان کو اعلیٰ بلندیوں اور اعلیٰ عہدوں تک لے جاتا ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ جو مسلمان اور مومن ہے وہ مظلوم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا اور ہمیشہ محکوم رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر یہ 2 جملے کہے ہیں کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر، تو یہ جہاد اصغر بھی ضروری ہے اور اس سے اعلیٰ جو ہے وہ جہاد اکبر بھی ضروری ہے۔ تو میں آپ صلوات پڑھ لیں۔ ان کا تعلق ڈی جی خان سے ہے، یہ سینئر ممبر ہیں ہمارے، اور اب ان کی جو تنظیم سے وابستگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ذمہ جو دستوری ذمہ داری لگائی گئی ہے، میرے خیال میں وہ دیکھ بھال کی لگائی گئی ہے۔ تو آج ہم ان کی علم سے جو کافی عرصے کے بعد یہ ایک موضوع دیکھنے کو ملا ہے، ہم بھی استفادہ کریں گے۔ آپ برادران سے بھی التماس ہے، ایک بار پھر التماس ہے کہ جب بھی کسی ورکشاپ میں جائیں تو کوشش کریں اپنے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ضرور ہو۔ کیوں؟ بعض اوقات انسان ریکال کرتا ہے چیزوں کو، ہر پڑی ہوئی چیزوں کو۔ جب انسان کے ذمہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، فرض کریں کہ اب میرے ذمہ اگر چیز لگائی جائے کہ تنظیمی مدارج و دستوری ذمہ داری کے آپ لیکچر دیں، تو میں ان سے استفادہ کر کے اگر تو اس کو